بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس پریپ 6 کے طلباء اردو کی آن لائن چوتھی کلاس میں آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ بیٹا آج جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اقرا اردو۔ سامنے بورڈ پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو کتاب کی طرف لیے جا رہا ہوں۔ بیٹا ٹائٹل دیکھ لیجئے، اقرا اردو کون سی کتاب ہے؟ کورس میں اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوگی۔ یہ ہے وہ کتاب اقرا اردو، آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھول لیجئے، شاباش، کتاب کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 9 دیکھیے، صفحہ نمبر 9 آپ کی کتاب کا اہم سبق ہے آج، اس لیے غور سے توجہ سے پڑھیے گا۔ صفحہ نمبر 9 پہ سبق ہے اردو کے اضافی حروف۔ اردو کے اضافی حروف اس وقت آپ کے سامنے ہیں بیٹا۔ میں پڑھنے لگا ہوں، غور کیجئے گا، کوشش کیجئے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ الفاظ پڑھنے کی آپ کی استعداد بن سکے۔ جب کوئی حرف دو چشمی ہے سے ملتا ہے، جب کوئی حرف دو چشمی ہے سے ملتا ہے تو اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی حرف کو، حروف تہجی میں سے کسی بھی حرف کو دو چشمی ہے کے ساتھ جوڑتے ہیں یا ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی آواز بھاری یا موٹی ہو جاتی ہے۔ جیسے بے کو اگر عام طور پر پڑھا جائے تو اس کی آواز پتلی رہتی ہے، بے، لیکن اگر اس کے ساتھ دو چشمی ہے ملا دی جائے تو پھر اسے بے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اسے بھے پڑھا جاتا ہے، بھے۔ جیسے کہ باپ جو بے سے ہے اور بھاپ جو کہ بھے سے ہے۔ اچھا بیٹا، میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ جب کوئی حرف دو چشمی ہے سے ملتا ہے تو اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، اس لیے اسے بھاری حرف یا اضافی حرف کہتے ہیں۔ اضافی حرف کیوں کہتے ہیں بیٹا؟ اضافی حرف اس لیے کہتے ہیں کہ اردو حروف تہجی میں یہ اضافی حروف شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو اضافی حرف کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اردو کے اضافی یا بھاری حروف۔ اردو کے اضافی یا، یہ جو آپ کو درمیان میں سلیش کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ یا کے معنی دیتا ہے۔ اردو کے اضافی یا بھاری حروف درج ذیل ہیں۔ درج ذیل کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ درج کا مطلب ہوتا ہے لکھے ہوئے اور ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے، درج ذیل ہیں یعنی نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نیچے غور کریں تو بیٹا آپ کو ایک ہی طرح کے دو کالم نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کالم دیکھتے ہیں، پہلے کالم پہ جو عنوان ہے وہ ہے حروف تہجی، ٹھیک ہے بیٹا، حروف تہجی۔ اور دوسرے کالم کا جو عنوان ہے وہ ہے اضافی حروف۔ حروف تہجی کے تحت آپ کو اردو کے تمام حروف تہجی نظر آ رہے ہوں گے ترتیب سے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اضافی حروف کے تحت آپ کو صرف اضافی حروف دیے گئے ہیں، وہ بھی وہ اضافی حروف جو کسی حرف سے بنتے ہیں۔ اگر کسی حرف سے اضافی حرف نہیں بنتا تو پھر اس کے آگے کوئی بھی اضافی حرف نہیں لکھا گیا بلکہ نقطے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا یہاں واضح ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ اب الف پہ غور کیجئے تو الف کے سامنے کوئی بھی دو چشمی والا حرف نہیں لکھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف سے کوئی بھی اضافی حرف نہیں بنتا۔ اب بے ہے تو بے کا اضافی حرف ہے بھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بے سے باپ اور بھے سے بھاپ، بے سے بھے، پے سے پھے، تے سے تھے اور ٹے سے ٹھے، بھے، پھے، تھے، ٹھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سے، اب سے کوئی بھی اضافی حرف نہیں بنتا اس لیے نقطے دیے گئے ہیں یہاں۔ جیم دیکھیے، جیم سے اضافی حرف ہے جھے اور چے سے اضافی حرف ہے چھے، ٹھیک ہے۔ خے سے کوئی اضافی حرف نہیں بنتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دال دیکھیے، دال کا اضافی حرف ہے دھے اور ڈال کا اضافی حرف ہے ڈھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دال سے بھی کوئی اضافی حرف
نہیں بنتا۔ آگے غور کیجئے بیٹا، رے کے آگے آپ کو کوئی اضافی حرف نہیں نظر آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے، آپ کو صرف نقطے نظر آ رہے ہیں بیٹا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مس پرنٹ ہے، کمپیوٹر کی غلطی کی وجہ سے یہاں حرف نہیں لکھا ہوا۔ رے کا اضافی حرف ہوتا ہے، جی ہاں بالکل ہوتا ہے، اور میں یہاں لکھ رہا ہوں، آپ بھی لکھ لیجئے، پینسل لے کر اپنی اپنی کتاب میں لکھ لیجئے تاکہ یاد رہے۔ آپ اس طرح رے بنائیں گے اور پھر اس کے آگے اس طرح دو چشمی ہے بنائیں گے، دیکھ رہے ہیں، رے کا اضافی حرف ہوتا ہے رے، ٹھیک ہے بیٹا، رے۔ آگے بڑھتے ہیں، رے کا اضافی حرف ہے رے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طین، ضین، عین، غین، فے اور قاف۔ زے سے لے کر قاف تک کسی بھی حرف سے کوئی اضافی حرف نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کاف کا اضافی حرف ہے کھے اور گاف کا اضافی حرف ہے گھے، لام سے لے، میم سے مہیں اور نون سے نہیں، یہاں پر اضافی حروف مکمل ہوئے۔ اس کے بعد کسی حرف کا کوئی اضافی حرف نہیں بنتا، واو ہے، حمزہ اور یہ سے کوئی اضافی حرف نہیں بنتا۔ اس طرح اگر آپ گنیں گے بیٹا تو کل یہ 15 اضافی حروف ہوئے، جن کو میں نے آپ کی آسانی کے لیے سامنے بورڈ پر بھی بالکل واضح لکھ دیا ہے تاکہ آپ بورڈ سے دیکھ کر بآسانی انہیں یاد کر سکیں، پہچان سکیں۔ اب دیکھیے ذرا بیٹا، اسکرین پر غور کیجئے، میں یہاں انہی حروف کو پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا ہر حرف پر، میرے لہجے پر، ٹھیک ہے، اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہراتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پہلا حرف بھے، اس کے بعد پھے، اس کے بعد تھے، اس کے بعد ٹھے اور پھر جھے۔ پھر سے پڑھ لیتے ہیں، بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھے، دھے، ڈھے، ڑھے، ڑھے، کھے، گھے، لھے، مہیں اور نہیں۔ اس طرح یہ کل 15 اضافی حروف ہوئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ان میں یاد رکھیے رہے بھی شامل ہیں، رہے، ٹھیک ہے، رہے۔ اچھا ایک بات یاد رہے بیٹا، آپ انہیں جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ انہیں بہ، پہ، تہ کر کے نہیں پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کی ادائیگی کے وقت منہ سے ہلکی سی ہوا کا اخراج ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں، بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، ڑھے، ڑھے، کھے، گھے، لھے، مہیں اور نہیں۔ اس طرح یہ کل 15 اضافی حروف ہوئے جو آپ نے روانی سے یاد کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ان کو ایک سانس میں یاد کر لیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر روانی سے سنا دیتا ہوں، بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، ڑھے، ڑھے، کھے، گھے، لھے، مہیں، نہیں۔ آپ نے بھی اسی طرز پر یاد کرنے ہیں۔ آج کی ڈائری بیٹا میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج کا کام کیا ہے، نوٹ کر لیجئے اپنی اپنی ڈائریز میں، سامنے بورڈ پر بھی واضح لکھا ہوا ہے، اردو کے اضافی حروف یاد کریں، اردو کے اضافی حروف یاد کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنے گھر میں کسی بڑے کو 2-4 مرتبہ بار بار آپ نے سنانے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔